شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کشمش کھانے سے غصہ کم آتا ہے۔ دودھ میں پانی ملا کر خارش والی جگہ پر لگا لیں اور تھوڑی دیر بعد دھو لیں، آپ کی خارش ختم ہو جائے گی۔ صبح کے وقت 1 گھنٹہ دھوپ میں بیٹھنے سے جسم کبھی کمزوری کا شکار نہیں ہوتا۔ مثانے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو دودھ میں گڑ ملا کر پی لیا کرو۔ اگر بواسیر کا مسئلہ ہو تو دودھ سے پاؤں کے تلووں کی مالش کیجیے۔ گرم دودھ پینے سے ہچکیاں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ دودھ میں چینی ڈال کر پینے سے بلغم پیدا ہوتی ہے۔ جن کا وزن زیادہ ہو پکوڑے کھائیں، اس سے وزن کم ہوتا ہے۔ اگر پیٹ میں گیس بنتی ہو تو سحری میں کھٹی لسی کا استعمال کریں۔ اگر نزلہ زکام ہو تو پکوڑے کھانے سے نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایسے افراد جو ذیابطیس کا شکار ہیں، ان کے لیے دھوپ میں بیٹھنا مفید ہوتا ہے۔ اگر گلے میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو تھوڑا سا زیتون کا تیل پی لو، کانٹا نکل جائے گا۔ ڈبل روٹی کو دودھ میں ڈبو کر کھانے سے بھی گلے میں اٹکی ہوئی چیز نکل جاتی ہے۔ سردیوں میں خشخاش کی چائے پینے سے دمہ اور کھانسی ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر دانتوں سے خون آتا ہو تو لیموں کا رس نیم گرم پانی میں ڈال کر غرارے کریں۔ اگر ناخن مضبوط بنانا چاہتے ہو تو زیتون کا تیل روزانہ ناخنوں پر لگایا کریں۔ بار بار پیشاب آتا ہو تو اخروٹ چبا کر کھایا کریں۔ ڈرائیو کرتے وقت تھوڑا سا گڑ چکھ لینے سے انسان چست رہتا ہے۔ ٹینشن اور ڈپریشن ختم کرنے کے لیے روزانہ سانس کی ورزش ضرور کیا کریں۔ پاؤں کے تلووں کی روزانہ تیل سے مالش کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ گاجر کے رس کو روزانہ روئی کی مدد سے چہرے پر لگانے سے چہرے کی چمک بڑھ جاتی ہے۔ مالٹے کے اندرونی چھلکے کو کھانے سے رنگ صاف ہوتا ہے اور چہرہ نکھرتا ہے۔ گرمی میں کام کرنے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے عمر میں کمی ہوتی ہے۔ پپیتا کے بیج کھانے سے آنتوں کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ گرم پانی سے روزہ افطار کرنے کی صورت میں وزن میں کمی سے لے کر دل، گردوں اور پھیپھڑوں کی صحت میں اضافہ، جلد صاف اور خوبصورت ہوتی ہے۔ انسان خود کو چاق و چوبند اور توانا محسوس کرتا ہے۔ باجرے کی روٹی کھانے سے ناخنوں کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ اگر کان بہتا ہو تو سفید پیاز کا پانی کان میں ڈالنے سے کان بہنا رک جاتا ہے۔ 3 ماشا ہلدی روزانہ پانی کے ساتھ پینے سے دمے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ کریلے کا سفوف 2 ماشا روزانہ پینے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ پانی میں سونے کی انگوٹھی ڈبو کر پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ لیموں کا رس ناریل کے تیل میں ملا کر مالش کرنے سے خارش ختم ہوتی ہے۔ اگر کولیسٹرول بڑھ جائے تو بھنڈی کے بیج چبانے سے بڑھا ہوا کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے۔ یہ کام ہرگز نہ کریں۔ دودھ میں گڑ ڈال کر نہ پئیں۔ دودھ کے ساتھ ترش چیز نہ کھائیں۔ گھی اور شہد ہم وزن نہ کھائیں۔ مچھلی کے ساتھ دودھ کا استعمال نہ کریں۔ لیموں کا بیج ثابت نگل لیں تو اپینڈکس کا درد ہو سکتا ہے۔ جوانی جیسی طاقت چاہیے تو دودھ میں گڑ ڈال کر پیا کرو، طاقت واپس آئے گی۔ 20 سال جیسی جوان رنگت چاہتے ہو تو چقندر کو پیس کر خوبانی کے ساتھ کھاؤ، جوانی کی رنگت آئے گی۔ بڑھاپے کو دور بھگانا چاہتے ہو تو روٹی کھانے کے بعد تھوڑا سا کاجو کھا لیا کرو، بڑھاپا بھاگ جائے گا۔ دودھ پینے سے قبل جامن کھایا کرو، تمہارے اندر 18 سال جیسی جوانی ابھرنا شروع ہو جائے گی۔ پانی پینے کے بعد تھوڑی دیر چلا کرو، بڑھاپے میں گھٹنے کبھی درد نہیں ہوں گے۔ پانی پینے کے بعد تھوڑی دیر چلا کرو، بڑھاپے میں گھٹنے کبھی درد نہیں ہوں گے۔ رات کو سوتے وقت چہرے پر مونگ پھلی کا تیل مل لیا کرو، بڑھاپے جیسی جھریاں نہیں آئیں گی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کالا آلو چا کھا لیا کرو، 19 سال جیسی آنکھوں میں چمک چاہیے تو۔ رات کو سوتے وقت ایک کالی کشمش کھا لیا کرو۔ آنکھوں کی بیماری میں مچھلی ہرگز نہ کھائیں۔ آنکھوں کی بیماری میں مچھلی ہرگز نہ کھائیں۔ کھیرے کے ساتھ ٹماٹر کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد پھلوں کا استعمال نہ کیا جائے۔ کریلے کے ساتھ مولی نہ کھائیں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ کھانا کھا کر فوراً سونے سے کان بہت جلد بہرے ہو جاتے ہیں۔ دہی یا چھاچھ کے ساتھ کیلا نہ کھائیں۔ دن میں 3 بار سے زیادہ کھانا نہ کھائیں اور بھوک رکھ کر کھائیں۔ صبح کے وقت مولی کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ وزن اٹھانے سے پہلے اللہ اکبر کہہ دیا کرو، کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ چاول کھانے سے پہلے لیموں کے چند قطرے چکھ لینے سے دمہ کی بیماری نہیں ہوتی۔ ایت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلا کرو، کوئی تنگی یا آفت نہیں آئے گی۔ اگر کسی سے سچی محبت کرتے ہو تو سورہ یاسین پڑھتے رہا کرو۔
وہ چیز آپ کو خود بخود مل جائے گی۔ کمر میں درد کا مسئلہ ہو تو صبح کے وقت شبنم کے قطرے درد والی جگہ پر لگانے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر سر میں جوئیں بہت زیادہ رہتی ہوں تو سرسوں کا اور زیتون کا تیل ملا کر سر پر لگایا کریں۔ اگر منہ سے بدبو آتی ہو تو کھانا کھانے کے بعد تھوڑے سے سونف چبا لیا کرو۔ شملہ مرچ کا سالن کھانے سے جوڑوں میں درد نہیں ہوتا۔ اگر بغلوں سے پسینے کی بدبو آتی تو نہاتے وقت چنبیلی کا تیل بغلوں میں لگا لیا کرو۔ کشمش کے فائدے: قبض سے نجات دلاتی ہے، معدے کی تیزابیت ختم کرتی ہے، بخار سے تحفظ فراہم کرتی ہے، خون کی کمی کو دور کرتی ہے، آنکھوں کی صحت کو بہتر بناتی ہے، بلڈ پریشر نارمل کرتی ہے، ہڈیاں مضبوط بناتی ہے، پھٹکڑی کو آنکھوں پر پھیرنے سے نظر کم نہیں ہوتی۔ الٹا مت سویا کرو ورنہ دل دکھنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ دائیں طرف منہ کر کے لیٹنے سے کبھی کمر ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ دائیں ٹانگ کھڑی کر کے بیٹھ کر کھانا کھانے سے کبھی گردے فیل نہیں ہوتے۔ رات کو 1 کپ دودھ میں 2 کھجوریں ابال کر دودھ پئیں اور کھجور کھا لیں تو رات کو پیشاب نہیں آتا۔ پروسٹیٹ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو دوستوں اب چلتے ہیں آج کی سبق آموز کہانی کی جانب۔ میری پیدائش پر اماں فوت ہو گئی اور ابا کو فالج کا اٹیک آیا اور وہ بستر پر جا لگے تھے۔ محلے والی تھوڑی بہت ہماری مدد کر دیتے۔ ہمارے گاؤں میں صبح کے وقت ایک قرآن مجید بیچنے والا آتا تھا، کہتا کہ 50,000 میں قرآن مجید لے لو اور اپنی قسمت بدل لو۔ سب لوگ اسے پاگل کہتے۔ وہ روزانہ ہمارے دروازے پر شور مچاتا، باجی قرآن مجید لے لو۔ ایک دن میں نے اماں کے سونے کے ٹوپس بیچ کر قرآن مجید لے لیا اور جیسے ہی صبح اسے پڑھنے لگی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ اس قرآن مجید میں تو میں نے آنکھ غربت میں کھولی تھی اور دنیا میں آتے ہی مجھے منحوس کا لقب دیا گیا تھا، کیونکہ میری پیدائش ہوتے ہی میری والدہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ شروع میں میری تربیت میری دادی نے کی، لیکن وہ کچھ پرانے خیالات کی مالکن تھی۔ ہر وقت مجھے کوستی رہتی، کہتی کہ تو منحوس ہے، پیدا ہوتے ہی تو نے ماں کو کھا لیا۔ یہ الفاظ میں نے تب سنے تھے جب مجھے ان کا مطلب بھی معلوم نہیں تھا۔ میں 4-5 سال کی تھی، دادی مجھ سے چھوٹے چھوٹے کام عمری میں ہی کام کروانے لگی تھی۔ میرے والد نے دوسری شادی نہیں کی اور اس کا الزام بھی میری دادی مجھ کو دیتی تھی، کہتی کہ تیرا باپ تجھ پر سوتیلی ماں نہیں لانا چاہتا کہ کہیں دوسری ماں تجھ پر ظلم نہ کرے۔ اس بڑھاپے میں بھی سارے مجھ سے کام کرنے پڑتے تھے، کاش کہ اپنی ماں کے ساتھ تو بھی مر جاتی، کم از کم میرا بیٹا دوسرا گھر تو بسا لیتا۔ میرے بابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، اگر دادی کو مجھے ڈانٹتے ہوئے دیکھ لیتے تو انہیں ٹوک دیتے، کہتے ماں کیوں بن ماں کی بچی کو ڈانٹتی ہو، معصوم سی تو ہے، وہ پہلے ہی اپنی ماں کی آغوش سے محروم ہے، اس پر آپ اسے شفقت دینے کی بجائے کوستی رہتی ہیں۔ لیکن میری دادی برا سا منہ بنا لیتی تھی، بابا کے سامنے تو کچھ نہیں کہتی، لیکن ان کے پیچھے مجھے پھر سے ایسی ہی جلی کٹے سناتی رہتی۔ مجھے لگتا تھا باتیں شاید ایسی ہوتی ہیں کہ میں نے بچپن سے دادی کو یہی باتیں کرتے سنا تھا۔ مجھے بھی یہی لگنے لگا تھا کہ میں واقعی میں منحوس ہوں، جو میرے پیدا ہوتے ہی اس گھر میں مشکلات اور آزمائشیں شروع ہوئی۔ پہل تو میں چھوٹی تھی تو اس لیے مجھے ان کی باتوں کی ذرا پرواہ نہیں ہوتی، ان باتوں کے مطلب اور مفہوم کو نہیں سمجھتی تھی، اس لیے پریشان بھی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اب میں 8 سال کی تھی، اس لیے دادی کی باتیں مجھے بری لگنے لگی تھی۔ بس بابا ہی مجھ سے پیار کرتے تھے، اس لیے میں بھی ان کے گھر آتے ہی سارا وقت ان کے ساتھ گزارنے لگی تھی۔ لیکن بقول دادی کے میری نحوست سے ہم پر مشکلیں آتی ہیں۔ ایک ایسی مصیبت ہم پر ٹوٹ پڑی کہ میرے آنسو خشک نہیں ہو رہے تھے۔ میرے والد کو فالج کا اٹیک ہو گیا۔ اس دن تو دادی نے مجھے خوب دعائیاں دی، کہنے لگی کہ تیری نحوست میرے بیٹے پر بھی آنے لگی ہے، تو بیٹی نہیں ڈائن ہے، ڈائن۔ میرے لیے میرا سب کچھ میرا باپ تھا، میں نے اسی سے محبت پائی تھی، اس لیے اس کے پاس بیٹھی اپنے والد کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ وہ کانپتے ہاتھ اور ٹھہرے منہ کے ساتھ مجھے بے بسی سے دیکھ کر آنسو بہا رہے تھے۔ اس وقت وہ اتنی سکت نہیں رکھتے تھے کہ اپنی ماں کو چپ ہی کروا سکے۔ میں ہچکیوں سے روتے ہوئے اپنے بابا کے چہرے کو آنسو سے صاف کر رہی تھی، انہیں کہہ رہی تھی کہ مت روئیں بابا، مجھ سے آپ کے آنسو دیکھے نہیں جاتے۔ میں 8 سال کی تھی، لیکن اپنے بابا کے لیے خود یخنی بنا کر انہیں سہارا دے کر بیٹھا کر پلاتی تھی، ان کے منہ سے گرنے والی یخنی صاف کرتی تھی۔ مجھے اپنے بابا کی خدمت کرتے ہوئے کبھی گھن کا احساس نہیں ہوا، جیسے فالج کے مریضوں سے ہوتا ہے۔ میں ان کے پیر کی مالش کر دیا کرتی، ان کی دوا انہیں وقت پر دیتی تھی۔ میرے والد کی نوکری چھوٹ گئی تھی، دادی میرے والد کی وجہ سے بے حد پریشان رہنے لگی تھی، اس لیے محلے داروں کے گھروں میں چلی جاتی، ہر ایک کے گھر جا کے اپنی بے بسی کا رونا روتی،
اور کہتی کہ مجھے صدقہ خیرات کچھ بھی دے دو، میرا بیٹا معذور ہو چکا ہے، ہماری کفالت کرنے والا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ محلے والے اس لیے ہمارے غم خوار بن چکے تھے، ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق ہمیں کچھ نہ کچھ دے دیتا، جس سے کہ ہمارا مہینے بھر کا گزر بسر ہونے لگا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ 10 سال کی عمر تک میں گھر کی تقریباً ساری ذمہ داریاں سنبھال چکی تھی۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا، 10 سال بیت چکے تھے۔ میرے والد پہلے سے کافی بہتر ہو چکے تھے، وہ لنگڑا کر چلتے پھرتے تھے لیکن کام نہیں کر سکتے تھے۔ میری دادی بھی خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ اب گھر پر میں اور میرے والد ہی ہوتے تھے۔ لوگوں نے اب ہمیں امداد دینی ختم کر دی، کیونکہ کہتے تھے کہ اب یہ لڑکی جوان ہو گئی ہے، لوگوں کے گھروں میں کام کر کے کما سکتی ہے۔ لیکن میرے والد مجھے اجازت نہیں دے رہے تھے کہ میں دوسرے کے گھروں میں ملازمت کروں۔ میں گھر پر عورتوں کے پراندے بنانے لگی، جو میں گھر کے نزدیک بازار میں جا کر بیچ آتی تھی، مگر وہ دکاندار مجھے پیسے بہت کم دیتا۔ وہ پیسے ہماری ضرورت سے بہت ہی کم تھے۔ ان دنوں ہم بہت ہی پریشان تھے جب ایک دن قرآن پاک بیچنے کے لیے ایک شخص آیا اور گھر کے دروازے کے باہر ہانک لگانے لگا، کہنے لگا مجھ سے کلام پاک خرید لو، قسمت بدل جائے گی۔ میرے پاس سے خریدے گئے قرآن پاک لوگوں کی قسمت کو بدل دیتے ہیں۔ یہ ایسے جملے تھے کہ جس نے مجھے چونکا کے رکھ دیا۔ جس حالات سے ہم لوگ گزر رہے تھے، ایسی باتیں سن کر انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ یہ حربہ بھی اپنا لے جس سے کسی کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ تعویذات کو پہننے پر یقین رکھتے ہیں۔ دکانوں میں بھی تعویذ اور عجیب و غریب قسم کی چیزیں لٹکی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے باعث بابرکت ہے، حالانکہ قرآن پاک تو میرے گھر پر موجود تھا۔ لیکن میرے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں کلام پاک پڑھنا جانتی نہیں تھی۔ پیدا ہوتے ہی دادی نے اسکول میں ڈالا تھا اور نہ ہی مدرسے میں۔ قرآن پاک لے کر کیا کر سکتی تھی؟ لیکن جو بات اس نے بولی کہ قسمت ہی بدل جائے گی، یہ بات میرے لیے توجہ کا باعث بنی تھی۔ میں نے گھر کا دروازہ کھولا، وہ شخص ایک ایک کر کے دروازے پر جا کر دستک دے رہا تھا کہ مجھ سے کلام پاک خرید لو۔ کلام پاک کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ قسمت کو بدل دیتا ہے۔ میں نے اس شخص کو اپنے گھر کے پاس بلایا تو میری پکار پر مجھے یوں دیکھ کر فوراً سے تیز قدم چلتا ہوا وہ شخص میرے پاس پہنچا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا یہ کلام پاک مجھ سے خرید لو، تمہاری زندگی کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ قرآن پاک دے دو۔ میں نے گھر میں چند پیسے بچا کر رکھے تھے کہ ضرورت کے وقت کام آ جائیں گے۔ میرے پاس 150 روپے موجود تھا۔ مجھے لگا کہ چھوٹا سا کلام پاک اتنے ہی ہدیے کا ہوگا، لیکن اس شخص نے جب اس کا ہدیہ بتایا تو میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اس کلام پاک کے 50,000 روپے مانگے تھے۔ اتنی بڑی رقم کا سن کر میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ میں نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہدیہ ہے۔ کہنے لگا تمہاری مشکلات سے بڑھ کر نہیں ہے۔ میں نے منع کر دیا اور دروازہ بند کر دیا اور اندر آ گئی۔ میرے پاس اتنے پیسے تھے ہی نہیں جتنے وہ مانگ رہا تھا۔ میں مایوس ہو کر واپس رہ گئی۔ جتنے پیسے وہ مانگ رہا تھا میری دسترس سے باہر تھے۔ میں نے دن رات پراندے بنانے شروع کر دیے، لیکن پیسے پھر بھی کم ملتے تھے۔ میرے دن یوں ہی تنگی سے گزر رہے تھے کہ جب ایک بار جو کچھ میرے ساتھ ہوا میرا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ شخص روزانہ ہمارے دروازے کے پاس آتا اور یہی ہانک لگاتا، قرآن پاک لے لو، گھر کے حالات بدل جائیں گے، تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ حالانکہ ہمارے گاؤں کے لوگ اس کی بات پر اعتبار نہیں کرتے تھے، کہتے یہ اپنی جیب بھرنے کے لیے یہ سب کہہ رہا ہے، کوئی اس کی دستک پر دروازہ نہیں کھولتا۔ وہ گرمی میں دوپہر کے وقت پسینے سے شرابور خشک ہونٹوں اور بگڑے حلیے کے ساتھ ایک ایک کا دروازہ بجاتا اور یہی کہتا کہ یہ قرآن تمہاری دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہو جائے گا، تمہاری قسمت بدل دے گا، لیکن کوئی بھی اس کا یقین نہیں کرتا تھا۔ اکثر گھروں کے لوگ اپنے گھر کے اندر ہی اسے ڈانٹ دیتے کہ آئندہ ہمارے دروازے پر دستک مت دینا ورنہ تمہیں گاؤں سے باہر پھینکوا دیں گے۔ میرے پاس میری والدہ کی ایک ہی نشانی تھی اور وہ تھے چھوٹے سے سونے کے ٹاپس جو مجھے بہت عزیز تھے۔ مشکل سے مشکل حالات آنے پر بھی میں نے وہ ٹاپس کبھی نہیں بیچے تھے، لیکن میں اپنی قسمت آزمانا چاہتی تھی۔ بچپن سے میرے ماتھے پر کرم جلی اور منحوس کا ٹیکا لگ چکا تھا۔ میں جب سے پیدا ہوئی تھی اس گھر میں بس مشکل ہی در پہ دیکھے تھے، اس لیے جب میں پراندے بیچنے گئی تو وہ ٹاپس بھی بیچ دیے۔ عجیب اتفاق تھا کہ وہ ٹاپس بھی پورے 50,000 کے ہی بکے تھے۔ میں نے اس شخص سے کلام پاک لیا اور اپنی مجبوری بھی بتا دی کہ مجھے کلام پاک پڑھنا نہیں آتا۔ اس نے مجھ سے کہا وہ بھی تم سیکھ لو، لیکن جو عمل میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں اگر تم اس پر پابندی کرو تو تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ جو عمل مجھے اس شخص نے بتایا وہ سن کر میں ششدر رہ گئی۔ بھلا یہ کیسا عمل تھا؟ لیکن میں اس وقت اپنے حالات کی چکی میں بری طرح سے پس رہی تھی، اس لیے اسے پیسے دیے اور کلام پاک لے لیا۔ لیکن رات تک میں اسی شش و پنج میں مبتلا رہی کہ آیا جو عمل اس شخص نے مجھے بتایا ہے
وہ کروں بھی کہ نہ کروں، کیونکہ میں نے ایسا کسی کو کرتے نہیں سنا تھا۔ پھر مجھ سے یہ بھی کہا گیا کہ میں کسی سے اس بات کا ذکر بھی نہ کروں۔ میں رات کو بڑی بے چینی سے اپنے بستر پر لیٹی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید میں نے جلد بازی میں کچھ بے وقوفی سی کر دی ہے، لیکن ایسے تو کلام پاک پڑھتے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ کبھی کبھی میں سوچتی مجھے تو اجرت کا مظاہرہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ کبھی سوچتی جب قسمت کو آزمانے کے لیے یہ سب کام کر بیٹھی ہوں، اس کو پڑھ کر دیکھتی ہوں۔ میں نے جلدی سے وضو کیا اور وہ کلام پاک پکڑ کر بیٹھ کے پھر ایسے ویسے ہی پڑھنے لگی جیسا کہ اس شخص نے بتایا تھا۔ مجھے اسے یہ پڑھتے ہوئے بس چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن ایک عورت میرے گھر آ گئی۔ کہنے لگی اگر تم میرے گھر بس 2 گھنٹے کی ملازمت کر لو تو میں تمہیں روز کے 2000 دوں گی۔ یہ سن کر میں حیران ہوگی کہ ایسا کون سا کام ہے جس کے وہ مجھے اتنے سارے پیسے دینا چاہتی ہے۔ بابا بھی وہیں موجود تھے، انہوں نے کام کی نوعیت پوچھی تو وہ کام بھی بہت ہی عام سا تھا، برتن وغیرہ دھونا، صفائی کرنا۔ ابا اس کام کے لیے مان گئے۔ میں صبح صبح اس عورت کے گھر کام کرنے جاتی، 2 گھنٹے بعد واپس لوٹ آتی۔ واپسی پر مجھے 2000 دیتی۔ ایک ہفتے کے اندر اندر میں گھر کا پورا راشن ڈال چکی تھی۔ ایک بار میں اس عورت کے گھر گئی تو وہ کلام پاک پڑھ رہی تھی اور بہت ہی خوش الہانی سے پڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں خواہش ہوئی کہ میں اسی سے کلام پاک پڑھنا بھی سیکھ لیتی ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے بھی کلام پاک پڑھنا سکھا دو۔ وہ خوشی خوشی راضی ہو گئی۔ عجیب بات یہ تھی کہ میں نے بہت جلد قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیا تھا، حالانکہ میں بہت کم ذہن لڑکی تھی، لیکن جو طریقہ مجھے اس شخص نے بتایا تھا میں اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی، کیونکہ میری نوکری اسی کی بدولت لگی تھی۔ کئی بار میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس عورت سے یہ پوچھوں جس طریقے سے مجھے اس شخص نے قرآن پاک پڑھنے کو کہا وہ طریقہ درست ہے، لیکن میں یہ کہتے کہتے اس لیے رک جاتی کیونکہ اس نے مجھے یہ سب کہنے سے منع کیا تھا۔ میرے اندر کہیں یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں میں اس کا راز فاش کر دوں تو میرے لیے دوبارہ سے مشکلات نہ شروع ہو جائیں۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اپنے گھر کے حالات کو سدھرتا ہوا دیکھا تھا، اس لیے میں نہیں پڑھنا چاہتی تھی کہ دوبارہ آزمائشوں کی چکی میں پسنے لگوں۔ چند ماہ میں ہی میرے گھر کے حالات بہت ہی زیادہ اچھے ہو گئے تھے۔ میرے والد فالج ہونے کی وجہ سے بیساکھی کے سہارے چلتے تھے۔ میں اپنے والد کا علاج اچھے ڈاکٹر سے کروانے لگی۔ 2 ماہ کے اندر میرے والد بھلے چنگے ہو گئے تھے۔ میں اپنے بدلتے حالات دیکھ کر بے تحاشا خوش ہوئی تھی، لیکن پھر وہی میرے دل میں کھٹکا سا لگا رہتا کہ جو کچھ اس شخص نے بتایا تھا وہ ٹھیک بھی تھا کہ نہیں۔ لیکن میں اس عمل کو چھوڑ بھی نہیں رہی تھی، نہ ہی کسی سے پوچھ رہی تھی کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں۔ اب میرا یہ کام تھا کہ میں اپنے گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر کلام پاک لے کر بیٹھ جاتی، کئی گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی اور یہ بھی دعا کرتی کہ میں نہیں جانتی کہ صراط مستقیم کیا ہے، یہ بھی نہیں جانتی کہ جو اس شخص نے مجھے عمل بتایا ہے وہ درست ہے کہ نہیں، کیونکہ میں نے ایسا کبھی کسی کو کرتے دیکھا نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی دعا مانگتی رہی۔ مجھے چھوٹی چھوٹی کئی صورتیں زبانی یاد ہو چکی تھی۔ میرے والد نے بہت جلد ایک نوکری تلاش کر لی۔ اب تو میرے گھر کے حالات اور بھی بہتر ہو گئے تھے۔ کبھی میں یہ بھی سوچتی کہ اگر وہ شخص سچا تھا تو پھر لوگ اسے قرآن پاک لیتے کیوں نہیں تھے، کیونکہ ابھی تک میں نے اس کو اس کے قول پر سچا ہی پایا تھا۔ میرے حالات دنوں میں بدلے تھے۔ جب ایسے سوالات میرے اندر اٹھنے لگے تو ایک عجیب سی بے چینی مجھ پر طاری ہونے لگی۔ ایک بار میں نے سوچا کہ میں چند دن وہ عمل چھوڑ کر دیکھتی ہوں۔ میں نے چند دن وہ عمل نہیں کیا۔ اس کے بعد تو میرے ساتھ وہ ہوا کہ میری روح ہی لرز کر رہ گئی۔ ایک بار اس عورت کے گھر کام کرنے لگی۔ اس کا شوہر بیرون ملک سے واپس آیا ہوا تھا، ورنہ وہ عورت اکیلی رہتی اور میں گھر کا کام بھی بہت اطمینان سے کر لیتی تھی۔ اس کا شوہر واپس آ چکا تھا تو مجھے ہر وقت دوپٹہ اوڑے رکھنا پڑتا۔ اس کے شوہر کی نظر اچھی نہیں لگتی تھی، وہ ہر وقت مجھ پر ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا۔ سلیم کی نظروں سے مجھے بہت الجھن ہونے لگی، لیکن اگر میں کام چھوڑ دیتی تو مجھے روز کے 2000 نہیں ملتے۔ والد کی نوکری سے اتنے پیسے نہیں ملتے کہ گھر کا گزر بسر آسانی سے ہوتا۔ مجھے اس پریشانی نے بے چین سا کر دیا تھا۔ وہ عمل چھوڑنے سے ہی مجھے یہ مشکل پیش آ رہی تھی۔ اندر ہی اندر میرا اس پر عمل پر یقین پختہ عمل ہو گیا تھا۔ میں نے دوبارہ سے وہ عمل شروع کر دیا۔ ایک بار میں کام کرنے کے لیے گئی تو دروازہ مالکن کی بجائے اس کے شوہر نے کھولا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ مالکن بیمار ہے، کمرے میں لیٹی ہے، تم اندر آ کے کام کر جاؤ۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوئی سلیم نے دروازہ بند کر دیا اور بڑی بے باکی سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے دھکیلتے ہوئے گھر کے اندرونی طرف لے جانے لگا۔ یہ سب کیا بدتمیزی ہے، میرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ میں نے حد درجہ گھبراتے ہوئے یہ کہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ آج ہی تو تم میرے ہاتھ آئی ہو، کیسے تمہیں جانے دوں؟ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ شخص میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا تھا؟ میں مسلسل اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی اور اسے بھی یہ کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ دے، مجھے اس کے گھر کام نہیں کرنا، لیکن وہ کمینگی سے ہنستے ہوئے مجھے کمرے میں لے جانے لگا۔
میرا تو دل ہی دہل کر رہ گیا تھا. میں رونے لگی, منت سماجت کرنے لگی, لیکن وہ شخص بڑا بے رحم تھا. میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ عورت آج گھر میں کیوں نہیں ہے. وہ ہر وقت گھر میں رہتی ہے, آج کیوں غائب ہے. میرے دل میں بہت زیادہ خوف اٹھ رہا تھا اور ڈر بھی تھا. میں کیسے اپنی عزت کو بچاؤں. اس شخص نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور مجھے بیڈ پر دھکا دیا. کہنے لگا, جب سے تمہیں دیکھا ہے میں تو تمہارے حسن کا اسیر ہو گیا ہوں. بڑی مشکل سے آج اپنی بیوی کو بہانے سے گھر سے نکالا ہے. کم وقت گھر سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. دیکھو, میں تمہیں بہت سے پیسے دوں گا, تمہیں لاکھوں میں تول کے رکھ دوں گا, تم مجھے خوش کر دو. اس شخص کی واہیات باتیں سن کر مجھے لگا میرے کانوں میں کسی نے گرم پگھلتا ہوا سیسا ڈال دیا ہو. میرا اس وقت کوئی مددگار نہیں تھا. میں نے اس بے رحم شخص کے سامنے ہاتھ جوڑے. میں نے کہا, تمہیں خدا کا واسطہ ہے, اللہ کے قہر سے ڈرو. میری بات پر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا, اس خدا پر میری بیوی یقین رکھتی ہے, میرا ایمان تو صرف پیسہ ہے. میں جو چاہوں اس پیسے سے خرید سکتا ہوں, اور میں تمہیں بھی اتنے پیسے دوں گا کہ اگر تم اگلے روز بھی میرے پاس بھاگی آؤ گی. میں نے کہا کہ مجھے تمہارے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں, مجھے یہاں سے جانے دو. وہ کہنے لگا کہ مجھ سے ذرا بھی رحم کی امید مت رکھنا, میرا دل تم پر آ گیا ہے. جب تک کہ میں تمہارے ساتھ وقت گزار لوں مجھے چین نہیں آئے گا. میں نے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کیا. میں نے کہا کہ اے اللہ, تیرے علاوہ میرا کوئی مددگار نہیں. تجھے اپنے اس کلام پاک کا واسطہ ہے جو حق اور سچ ہے, جس کا ہر لفظ لکھا ہوا سچ اور حق ہے. میری عزت کی حفاظت فرما. میرے زبان پر بس یہی ایک ورد تھا کہ میں بلک بلک کر رو رہی تھی. یہی لفظ دہرا رہی تھی. میرے آنسو بہہ کر میرے گلے سے بھی نیچے پہنچ گئے. لیکن وہ شخص آنکھوں میں ہوس لیے میری طرف بڑھنے لگا. میرا معجزات پر کبھی بھی یقین نہیں تھا, کیونکہ میں نے دین کو اتنا نہیں سمجھا تھا, نہ سمجھنے کے لیے جدوجہد کی تھی. یہ سچ ہے کہ میں نے پیسوں کی لالچ اور ضرورت کے لیے اس شخص سے کلام پاک خریدا تھا. اس سے پوچھنے پر اس نے بھی یہی کہا تھا کہ مجھ سے تو کوئی بھی یہ کلام پاک خریدنے کو تیار نہیں, اور میں نے سنا ہے کہ اس گلی میں سب سے زیادہ غریب تمہارا ہی گھرانہ ہے. پھر تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے کہا, تم نے ٹھیک سنا ہے, میں بہت غریب ہوں اور منحوس بھی ہوں. میری نحوست نے اب تک مجھے اور میرے باپ کو مشکلات میں ہی ڈالا ہے. اس لیے اپنی قسمت آزمانے کے لیے میں نے اپنی ماں کی آخری نشانی بھی بیچ ڈالی. میری بات سن کر وہ شخص مسکرایا اور کہنے لگا, وہ رب پاک ذات ہے, کسی کی قربانی کو رائگاں نہیں کرتا. اس کی روزانہ تلاوت کرنا, اور وہ بھی تہجد کے وقت, اور ایک دن بھی ناکا کیا تو تمہارا پچھلا سارا عمل ضائع ہو جائے گا. میں نے کہا کہ مجھے کلام پاک پڑھنا نہیں آتا. کہنے لگا کہ تم ہر آیت پر اپنی شہادت کی انگلی رکھنا اور یہ کہنا کہ اے اللہ, اس میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ حق اور سچ ہے. میں نے کہا کہ یہ کیا, میں اردو زبان میں بولوں؟ کہنے لگا, ہاں, جو تمہاری زبان ہے اسی میں کہہ دینا. میں نے کہا کہ اس میں کبھی کسی کو اس طرح پڑھتے نہیں دیکھا. وہ کہنے لگا کہ اس کا بھی یہی ایک عمل ہے, بس تم یہ پڑھو اور پھر اپنی زندگی میں کمالات دیکھو. نماز کی پابندی کرو اور اپنے لیے صراط مستقیم پر چلنے کی دعا مانگو. وہ اللہ پاک ہے, تمہیں خود اپنے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائے گا, تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اب تک میرے رب نے میرے لیے آسانیاں ہی پیدا کی تھی. اس نے مجھے سمجھایا کہ میں منحوس نہیں ہوں, بس میری نحوست نماز اور کلام پاک سے دور تھی. میں اب نماز اور کلام پاک پابندی سے پڑھنے لگی. اب تو میرا یہ حال تھا کہ اذان کی اللہ اکبر پر میرا دل بے چین سا ہونے لگتا. میں سارے کام کاج چھوڑ کر وضو کرتی اور جائے نماز پر کھڑی ہوتی. جب کلام پاک کی تلاوت شروع کرتی تو مجھے لگتا میرے اندر ایک ٹھنڈک سی اترنے لگی ہے, جیسے میرے اندر کی پیاسی روح سیراب ہو رہی ہے. مجھے اپنا وجود ہلکا سا لگنے لگتا. آج میں بہت بڑی مشکل میں پھنس کے میرے ہونٹوں پر بس اللہ کی وحدانیت کے لفظ تھے. بے شک وہ حق ہے, وہی سچ ہے. جیسے ہی شخص نے میرا دوپٹہ اتارنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا, جانے کہاں سے ایک سانپ آیا اور شخص کے پیر پر کاٹ گیا. سانپ کو کمرے میں دیکھ کر میں بہت ہی حیران ہوئی. وہ شخص وہیں تڑپنے لگا اور زمین پر گر گیا. مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ سانپ مجھے بھی نہ کاٹ لے, لیکن وہ سانپ کھڑکی کی جانب بڑھ گیا اور باہر نکل گیا. میں بدحواسی میں یہ سب دیکھ رہی تھی. میں جلدی سے اس کمرے سے باہر نکل گئی. میں بھاگتی ہوئی اپنے گھر پہنچی. میں نے وضو کیا اور شکرانے کے نوافل ادا کیے. اب میں سمجھ گئی تھی کہ قرآن پاک عربی زبان میں ضرور ہے, لیکن اسے سمجھنا اور حق اور سچ ماننے کے لیے ہم کسی بھی زبان میں اس کا اعتراف کر سکتی ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے معجزات ہوتے دیکھا. میرے رب نے میری پکار کو اسی وقت سنا اور میرے لیے ایک مددگار بھیج دیا. میں نے اس کلام پاک کی تلاوت لازم پکڑ لی. بہت جلد میرا اچھی جگہ رشتہ ہو گیا. آج میں خوشحال زندگی جی رہی ہوں.